السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے لائیو اسٹوڈیو تہلکہ نیوز 7 ریاست تلنگانہ انڈیا میں، اور میں ہوں آپ کا میزبان رشید عالم الحفیظی۔ کل ریاست تلنگانہ و آندھرا کے جمعیت علماء ہند کے اراکین منتظمہ کا اجلاس مدرسے دارالعلوم رحمانیہ یاقوت پورہ حیدرآباد میں منعقد ہوا، جس میں دونوں ریاستوں کے اراکین نے شرکت کی۔ اس موقع پر حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم کی اعماء پر انتخابات کو روب عمل لایا گیا، جس میں مرکزی جمعیت کے مبصرین محب اللہ امین صاحب اور محمد فاروق صاحب بنگلور کرناٹک نے شرکت کی، اور انہی کے زیر نگرانی انتخابات عمل میں لائے گئے، جس میں حضرت مولانا مفتی محمد غیاث الدین رحمانی قاسمی صاحب کا صدر کے لیے بلا مقابلہ انتخاب عمل میں آیا، کہ دیگر عہدوں میں 3 نائب صدور آندھرا، رائلسیما اور تلنگانہ سے منتخب کر لیے گئے۔ اسی طرح جنرل سیکریٹری کے عہدے پر مفتی محمود زبیر قاسمی اور 3 سیکریٹریز کا بھی انتخاب بلا مقابلہ عمل میں آیا، جبکہ خازن کے لیے محمد فاروق صاحب منتخب کر لیے گئے۔ اس موقع پر مفتی غیاث الدین رحمانی قاسمی نے اپنے خطاب میں جمعیت علماء کے لیے اسلاف کی قربانیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ عہدے تو ظاہری طور پر ہے، لیکن تنظیم کا ہر فرد اتنا ہی ذمہ دار اور طاقتور ہے۔ بعد ازاں جمعیت علماء ہند کے سابقہ جنرل سیکریٹری مولانا محمود پٹیل کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں خراج تحسین پیش کیا گیا۔ بیورو رپورٹ تہلکہ نیوز 7۔ قابل صدر احترام صدر جلسہ آج کے اس انتخاب کے لیے بنگلور سے تشریف لائے مبصرین حضرات، قابل احترام علماء کرام، حفاظ کرام، نوجوان ساتھیوں، یہ موقع ہم سب کے لیے اللہ کے شکر کا ہے کہ اس وقت ہم اپنے ریاستی انتخاب کے لیے یہاں جمع ہیں۔ گزشتہ سالوں میں الحمدللہ ہماری اس جمعیت کے پلیٹ فارم سے جو کام ہوئے، چونکہ آپ سب حضرات ذمہ دار ہیں کہ حکومت کے لوگوں سے ہمارا تعلق کا مقصد ہمارا اپنا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ ملت کے وہ لوگ جو حکومت تک نہیں پہنچ سکتے، ان کے جو کام نہیں ہو سکتے، ہم واسطہ بن کر ان کی مدد کر سکیں۔ اس مقصد کے لیے ہم کو حکومت کے لوگوں سے تال میل اور ریاست میں جو غیر فلسطینی لوگ ہیں ان سے مل کے ہم کو آگے بڑھنا چاہیے۔ حضرت کے مشوروں کے مطابق الحمدللہ ایک کام کیا گیا، اس کے بہت اچھے اثرات ہیں جس کو آپ جانتے ہیں۔ اس لیے ہم وقت بہت تنگ ہے، کوئی لمبی کوئی یہ ہے ہماری جماعتی وابستگی کہ ہم اسے دین کا کام، خیر کا کام اور عبادت سمجھ کے اسے کرنا ہے، لیکن افسوس ہے کہ صورتحال ایسی پیدا ہوئی الیکشن میں، اس الیکشن میں، اس سے پہلے الیکشن میں بھی، کہ جماعت کے پلیٹ فارم سے قائدین سے ملنا، ان سے مطالبہ کرنا اور اپنا گرہن کرنا، یہ صورتحال میرے لیے انتہائی تکلیف ہے۔ میں نے حضرت سے بھی اس کا تذکرہ کیا تو حضرت نے فرمایا کہ یہ وہ جرم ہے کہ اس کے ساتھ جماعت میں آدمی رکھ نہیں سکتا۔ آپ بالکل ایسے لوگوں کو جماعت سے نکال دیں، کوئی ان کا جوڑ جماعت سے نہیں۔ اس لیے دوسرے کیا کرتے ہیں، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، ہم حضرت مولانا افضل صاحب سے وابستہ ہیں، اور حضرت کا مزاج آپ سب جانتے ہیں۔ اس جماعت کی کوئی بھی بدعنوانی حضرت مولانا افضل صاحب کی ذات تک جائے، اس لیے ہمیں اپنی بھی، اپنے قائد کی بھی، اپنی جماعت کی بھی حفاظت کرنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرے اشاروں کو آپ لوگوں نے سمجھ لیا ہے، آئندہ ایسی کوئی صورت نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ آپ کی میری سب کی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جمعیت العلماء ایک دستوری جماعت ہے، اور اس کے دستور اور آئین کے حساب سے ہر 2 سال کے بعد ٹرم کی تکمیل پر
صدر کا انتخاب اور نمبر سازی کا عمل پورے ملک میں ہوتا ہے۔ آج 13 جنوری کو جمعیت العلماء تلنگانہ اور آندھرا پردیش کے ریاستی انتخابات کا مرحلہ تھا۔ الحمدللہ تمام اضلاع کے ذمہ داران اور اراکین منتظمہ نے اس اجلاس میں شرکت کی اور اتفاق رائے سے حضرت مولانا مفتی غیاث الدین صاحب رحمانی زیدہ مجدہم کو آئندہ ٹرم کے لیے بھی صدر منتخب کیا گیا، اور اسی طریقے سے نائب صدر کے طور پر حافظ فہیم الدین صاحب صدر جمعیت العلماء کاماریڈی کا انتخاب عمل میں آیا، اور رائل سیما ریجن کے نائب صدر کے طور پر حضرت مولانا مفتی معصوم ثاقب صاحب زیدہ مجدہم رائے چوٹی کا انتخاب عمل میں آیا، جبکہ آندھرا ریجن کے لیے جناب ڈاکٹر عظمت اللہ صاحب راجمنڈری کا انتخاب عمل میں آیا، اور ہمارے برادر محترم ہمارے بزرگ حضرت مولانا فصیح الدین ندوی صاحب زیدہ مجدہم کا نائب صدر کے طور پر انتخاب عمل میں آیا۔ اسی طریقے سے تمام 3 ریجن کے لیے رائل سیما، آندھرا اور تلنگانہ کے لیے سیکرٹریز کا انتخاب عمل میں آیا، جس میں تلنگانہ ریجن کے حافظ رئیق خان صاحب صدر جمعیت العلماء نظام آباد، اور محترم جناب مولانا شریف صاحب آندھرا پردیش ریجن کے لیے، اور مولانا الیاس صاحب رائل سیما ریجن کے لیے ان کا انتخاب سیکرٹری کے طور پہ عمل میں آیا۔ خازن کے طور پہ مولانا محترم جناب فاروق صاحب حیدرآباد کا انتخاب عمل میں آیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ اس انتخاب کو قبول فرمائے اور ملت کی اور انسانیت کی خدمت کی توفیق جماعت کے احباب کو، عہدیداران کو اللہ رب العزت مرحمت فرمائے۔ ہم شکر گزار ہیں تمام اضلاع کے ذمہ داروں کے، جمعیت العلماء عادل آباد، جمعیت العلماء نظام آباد، جمعیت العلماء کاماریڈی، نلگنڈا، آندھرا، کرنول، رائل سیما، مختلف اضلاع سے تشریف لانے والے تمام ذمہ داروں کے ہم شکر گزار ہیں کہ ان حضرات نے وقت فارغ فرما کر یہاں آنے کی زحمت گوارا فرمائی اور اپنی مصروفیات پر جماعت کے کاس کو اور خدمت کو مقدم کیا۔ اللہ رب العزت ان حضرات کی آمد کو قبول فرمائے۔ ریا کلینک نرمل میں جڑی بوٹیوں سے بہترین علاج کا واحد مرکز، جہاں ڈاکٹر راہل کمار اور ڈاکٹر سچترا بغیر آپریشن کے ان بیماریوں کا علاج کریں گے۔ پائلز، ہائیڈروسیل، بلیڈنگ پائلز، فشر، سیکس کے علاوہ خواتین کے اندرونی امراض کے لیے خاتون ڈاکٹرز کی بھی سہولت۔ ریا کلینک رب پیدا کریں، بدھوار پیٹ روڈ نزد 4 نمبر مندر، نرمل۔ ریا کلینک فون نمبر ہے 9177799505 8341337641۔